السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اجمعین، اسلام کا یہ لانگ ٹائم ویڈیو دوسرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم جنت میں رہو، جو کھانا ہے کھانے کو مل جائے گا، جو پینا ہے پینے کو مل جائے گا، لیکن اے آدم اس شجر کو دیکھو، یہ شجر ممنوع شجر ہے، اس کے قریب نہیں جانا اور اس کے پھل کا مزہ نہیں چکھنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے اور اس کے پھل کا مزہ چکھے تو مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، جو چاہتے کھانے کو مل جاتا، جو چاہتے پینے کو مل جاتا، آرام سے کھاتے پیتے وقت گزر رہا تھا، آرام سے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، جنت میں رہ رہے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر اضطرابی، بے چینی، بے قراری محسوس ہونے لگی، بے قرار رہنے لگے، بے چین رہنے لگے، نظریں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم بے قرار ہے، بے چین ہے، اس کی نظریں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، اس کی نظریں تلاش کر رہی ہے، تو آدم کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی بے چینی، بے قراری، نظریں ادھر ادھر دیکھنا ختم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام آرام سے جنت میں رہنے لگے، جو چاہتے کھانے کو مل جاتا، جو چاہتے پینے کو مل جاتا، اور آرام سے کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے۔ شیطان کے اندر بغض ہوا، شیطان کے اندر کینہ آ گیا، شیطان کے اندر کینہ کپٹ آ گیا، شیطان بے چین ہونے لگا، بے قرار ہونے لگا کہ میں اس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، مردود بنایا گیا، شیطان بنایا، اور بارگاہ خداوندی سے، اللہ کی بارگاہ سے نکال کر مجھے دوزخی بنایا، اور یہ مزے سے آرام سے زندگی گزار رہا ہے، مزے سے آرام سے رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اب اس کو مصیبت میں کیسا مبتلا کرنا؟ شیطان سوچنے لگا، فکر کرنے لگا، غور کرنے لگا۔ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس گیا کہ اے آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ
سب کچھ کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دے رہا ہے، لیکن اے آدم کیا وجہ ہے کہ اس کو ممنوع شجر کہا، اس کے قریب جانا نہیں کہا اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا؟ اے آدم پھل کھا کے تو دیکھو، کچھ نہ کچھ خاص پھل ہے، یہ اس کا مزہ خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم اس کا مزہ لے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے منع کیا، نہیں کھانے کے لیے کہا، اس کا مزہ چکھنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا، مزہ نہیں چکھوں گا، اس شجر کے قریب نہیں جاؤں گا، جا مردود، بڑھا دیا آدم علیہ السلام۔ پھر دوسری بار آیا، پھر کہنے لگا کہ اے آدم ذرا سوچو فکر کرو، جاؤ اس شجر کے قریب، پھل کا مزہ چکھ کے دیکھو، ہو سکتا ہے یہ سب سے اچھا خاص مزے والا پھل ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نہیں کھا کے مزہ لینے دے رہا، اس لیے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پھل کا مزہ لینے سے کھا کے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا مردود، اللہ نے منع کیا، جا، بھگا دیے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور کوشش کرتے رہا کہ آدم علیہ السلام اس پھل کا مزہ چکھے، اس شجر کے قریب جائے، اس پھل کو کھائے اور اس پھل کا مزہ چکھے، لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہمیشہ اس کو لعنت بھیجتے رہے، بھگاتے رہے۔ شیطان سوچنے لگا کہ آدم تو میری جال میں پھنسنے والا نہیں ہے، آدم کو کس طریقے سے پھنساؤں جال میں اور اس کو مصیبت میں مبتلا کروں۔ سوچتے سوچتے شیطان کی فکر میں آیا، مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، بولا ہاں اب تو آدم مصیبت میں مبتلا ہو کے ہی رہے گا، خوش ہونے لگا، جھومنے لگا، اب آدم کو مصیبت میں مبتلا کر کے ہی رہوں گا اور آدم مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کے پاس گیا کہ اے حوا، میں آدم کو سمجھا کر تھک گیا، آدم میری بات ہی نہیں مان رہا، اے حوا تم آدم کو سمجھاؤ، تمہاری بات آدم مانے گا۔ وہ ممنوع شجر کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، بولا اللہ میاں تو کوئی خاص مزہ ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس شجر کا پھل کھائے مزہ لے، تو جاؤ آدم کو سمجھاؤ۔ حوا علیہ السلام گئے، آدم علیہ السلام کو سمجھانے لگے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو حوا، اللہ نے منع کیا اس شجر کے قریب جانے سے اور اس شجر کے پھل کھانے سے، میں اللہ کا نافرمان نہیں بنوں گا، اس شجر کے قریب نہیں جاؤں گا اور اس شجر کے پھل کو نہیں کھاؤں گا۔ حوا علیہ السلام واپس آ گئے۔ شیطان نے بولا ہاں حوا کیا ہوا؟ بولا آدم نے منع کر دیا۔ شیطان خاموش چلا گیا۔ پھر آیا، پھر حوا کو سمجھایا، حوا علیہ السلام پھر آدم علیہ السلام کو سمجھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے حوا، تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اس شجر کے قریب نہیں جانا، اس شجر کا پھل نہیں کھانا، نہیں تو مصیبت میں مبتلا کر دوں گا، بولا اللہ تعالیٰ، تو میں اللہ کا نافرمان نہیں بنوں گا، جا حوا۔ حوا علیہ السلام چلے گئے، لیکن وہ تو شیطان تھا، وہ تو چاہتا تھا آدم علیہ السلام کو مصیبت میں مبتلا کرنا، اور اس کو اچھا موقع مل گیا حوا علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کو مصیبت میں مبتلا کرنا۔
حوا علیہ السلام کو سمجھاتا بھیجتا، آدم علیہ السلام انکار کر دیتے. حوا علیہ السلام کو سمجھاتا بھیجتا، آدم علیہ السلام بات ماننے سے انکار کر دیتے حوا علیہ السلام. لیکن حوا علیہ السلام کو ایسا سمجھاتا شیطان کہ اے حوا، اب بغیر آدم کو اس پھل کا مزہ چکھنے کے بغیر مت آنا، آدم کو اس پھل کا مزہ کھائے تک واپس مت آنا، آدم اس پھل کا مزہ چکھے تک واپس نہیں آنا. اے حوا، ایسا سمجھا کے بھیجا کہ حوا علیہ السلام گئے. آخر کار مجبور ہو کر حوا علیہ السلام کی بات ماننا پڑا، اور حوا علیہ السلام کی بات مان کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ممنوعہ شجر کے قریب گئے، ممنوعہ شجر کا پھل کا مزہ چکھے، ممنوعہ شجر کا پھل کھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آدم، میں نے تم سے منع کیا تھا نا اس شجر کے قریب نہیں جانا، اس شجر کے پھل کا مزہ نہیں چکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میری نافرمانی کی اے آدم، اس شجر کا پھل کھا کے، اس شجر کے قریب جا کر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، تو بھی سزا کا مستحق ہو گیا، تجھے بھی سزا دی جائے گی، تجھے سزا ملے گی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سر کو جھکا لیے کہ اے اللہ، جو چاہے مجھے سزا دے سکتا ہے، اے اللہ جو چاہے مجھے سزا دے سکتا ہے، میں تیرا مجرم ہوں، میں تیرا نافرمان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نافرمانی کرا ملائکہ معلم، تو اس کو شیطان بنا کر، سب سے بڑا کافر بنا کر میری بارگاہ سے نکال دیا، دوزخی بنا دیا اس کو. لیکن اے آدم، تو نے بھی میری نافرمانی کی، لیکن تجھے سزا ایسی دوں گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. اے آدم، اب جنت سے زمین پر اترو اور کچھ مدت تک زمین پر رہنا، جب مدت ختم ہو جائے گی پھر واپس بلا لوں گا میں جنت میں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا. اب دونوں مصیبت میں مبتلا ہو گئے. شیطان نے کہا ہاں میرا انتقام اب پورا ہوا، بدلہ میرا پورا ہوا. آدم مصیبت میں مبتلا ہو گیا، آدم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا، آدم مصیبت والا بن گیا، آدم اب مصیبت کی زندگی گزارے گا. میرا انتقام، میرا بدلہ پورا ہو گیا. آدم کیا، آدم کی اولاد مصیبت میں رہے گی اب، اور یقیناً آدم علیہ السلام کی اولاد سب مصیبتیں اٹھا رہے ہیں. سامعین و ناظرین اجمعین، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا. اب کھانے کی مشکل. حوا علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو جو ملتا کھا لیتے، پی لیتے جو ملتا. گھاس ملی گھاس کھا لیے، پتے ملے پتے کھا لیے، پھل ملے پھل کھا لیے، پانی پی لیتے، جہاں پانی ملا جو پانی ملا کھا لیتے. اور زمین پر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے.
وقت گزرتے گیا، دن گزرتے گئے، رات گزرتے گئی. یہ لانگ ویڈیو تیسرا آنے کا انتظار کیجیے.